ہمیں اپنے ذکر کی فکر کے لیے یہاں اپنے پاکیزہ مقدس گھر کے اندر جمع فرمایا۔ وہ رحمت نازل کر رہا ہے، اس کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ تمہیں نکال دے اندھیریوں سے۔ کہ اندھیریوں سے کب نکلو گے؟ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا نام لو گے تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، صاف ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہم کہتے ہیں حضرت جی ہمارے لیے دعا کر دو، امیر صاحب ہمارے لیے دعا کر دو، امام صاحب ہمارے لیے دعا کر دو۔ ارے تمہارے لیے فرشتے دعا کریں گے، تمہارے لیے فرشتے دعا کریں گے، وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم یہاں آئے، جمع ہوئے ہیں، گھر سے اپنے نکل کر اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ طلب ہے کہ ہم کوئی قرآن کی بات سنیں، کوئی حدیث کی بات سنیں، ہم اللہ کا نام لیں۔ حدیث میں آیا آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اب بزرگ سے، اللہ والے سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ آسمان سے کیا گناہ ہوا، زمین سے کیا گناہ ہوا، چاند سے کیا گناہ ہوا، ستاروں سے کیا گناہ ہوا، دریا، پہاڑ، ہواؤں سے کیا گناہ ہوا۔ ان کی دعا قبول ہوگی، اور جب ان کی دعا قبول ہوگی ہمارے کبیرہ گناہ بھی نہیں بچیں گے۔ علماء نے لکھا اس طرح حج سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح علم سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ملائکہ دعا کر رہے ہیں، آسمان زمین تو کر ہی رہا، اس کے درمیان کی ساری مخلوق تو کر ہی رہی، قیمتی بلوں میں کر رہی، سمندر میں مچھلیاں کر رہی، اور ملائکہ اور فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے، قرآن میں فرما رہے، اور خود اللہ کہہ رہے یصلی علیکم، وہ رحمت نازل کر رہے ہیں۔ اس کی تو ایک رحمت ہی ساری کائنات کے لیے کافی ہے کہ جائے کہ ہمارے اوپر ہزاروں کروڑوں اربوں رحمتیں برسیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ تو ایمان والوں پر رحیم ہے، شفیق ہے، کہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ میرے اندر جو طلب آئی یہاں خانقاہ میں آنے کی، میرے اندر جو طلب آئی اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کا نام لینے کی، یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، کہ تم نے دنیا میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی، مصافحے کیے، سلام دعا کی، آج تم میرے بندوں سے میرے لیے ملتے ملتے میرے پاس آ گئے تو اب میرا سلام بھی لے لو۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ ان کا استقبال جس دن اللہ سے وہ ملاقات کریں گے سلام ہوگا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور وعد لہم اجرا کریما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت والا اجر ثواب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا ملے گا کہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل پہ خیال نہیں گزرا اور کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ ہمارے خدا ہونے کے گواہ ہو، آپ ہمارے اللہ ہونے کے گواہ ہو، آپ ہمارے معبود ہونے کے گواہ ہو، اور اپنی امت کے اعمال کے گواہ ہو، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ نافرمانی سے باز آ جاؤ، کفر و شرک سے باز آ جاؤ، ورنہ یہاں بھی ناکام ہوگے، آخرت میں بھی ناکام ہوگے، اور وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے آپ کو اپنے حکم سے، اپنی مدد سے داعی اللہ بنا کر بھیجا، وسراجم منیرا، اور چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یعنی اپنا ذکر، اپنی عبادت کافی نہیں، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ دوسروں کو بھی ذکر کی دعوت دو، دوسروں کو بھی عبادت کی دعوت دو، دوسروں کو بھی مسجد میں آنے کی دعوت دو۔ اس لیے پچھلے ہفتے دل میں خیال آیا اور ابھی بھی آ رہا ہے کہ ہم لوگ یہاں آ رہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے ہمارے اندر طلب پیدا کر دیا، شوق پیدا کر دیا، جذبہ پیدا کر دیا، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مدرسے کی طرف نہیں آ رہا ہے، جو خانقاہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، جو تبلیغ کی طرف نہیں آ رہا ہے، ان کی فکر کرنا، ان کو ذکر کی مجلس میں لانا، جو کبھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، کبھی کسی دینی بات کا اس کے اندر کوئی رجحان پیدا نہیں ہوا، تو اس کا فائدہ نفع جس طرح ہمیں ہو رہا ہے ان کو بھی ہوگا، سارا عالم انشاءاللہ فیضیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بزرگان دین، اولیاء اللہ کی طرح سارے عالم کو ذکر سے، شکر سے، عبادت سے، دعوت سے منور کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب اللہ کو ہم یاد کریں گے، 2 تسبیح
لا الہ الا اللہ کی اس دھیان اس توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر میرے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین میرے دل میں آ رہا ہے۔ جب ایک تسبیح ہو جائے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ روشنی بھی ملی، راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، روشنی بھی ملی، ذکر ملا، اور راستہ بھی ملا، علم ملا، آپ آئے تو ہمیں خدا بھی مل گیا، آپ کی برکت سے یہ سارا دین اسلام ہمیں ملا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اندر طاقت نہیں کہ آپ کے نبی کا بدلہ اور احسان ہم چکا سکیں، آپ ہی اپنی طرف سے ان پر رحمتیں نازل فرما دو۔ 4 تسبیح الا اللہ کی اس یقین، اس دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں سما رہے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کی 6 تسبیح اس دھیان، تصور، خیال کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے۔ ایک تسبیح اللہ کی اس طرح پڑھیں گے کہ میں اللہ کا ہر حکم پورا کروں گا، اس کے نبی کے ہر طریقے پہ چلوں گا، اور اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ساری دنیا میں پھیلانے پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن میں راہ خدا کے اندر قربان کروں گا۔ یہ خیال ہو کہ ہماری 2 زبانیں ہیں، ایک دل میں ہے اور ایک منہ میں ہے، دونوں زبانیں ہماری اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اور ہم صرف اللہ کو یاد نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، پوری کائنات اللہ کے ذکر میں ہمارے ساتھ مشغول ہے۔ اور علماء نے لکھا ایک مرتبہ کم سے کم مجلس میں اللہ کے ساتھ جل جلالہ عم نوالہ کوئی تعظیمی جملہ کہنا واجب ہے، اور ذکر جو ہے بہت زیادہ زور سے نہیں اور بہت ہلکے نہیں، درمیانی انداز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، بہت زیادہ زور کے ساتھ، شور کے ساتھ کوئی سوچے بھی کیا ہو رہا ہے، نہیں، اتنے زور سے نہیں، اور اتنے آہستہ بھی نہیں کہ پتہ بھی نہ چلے، درمیانی انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
illallah, 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 illallah. الله 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 الله
اللہ 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 الله جل جلاله عم نواله الله 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 کہ 1445 ہجری سن شروع ہو چکا، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی ان مہینوں میں خوب اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان مہینوں میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ایک مہینہ رجب کا ہے، اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 30 روزے اگر رکھ لیے تو 30 مہینوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ 30 مہینوں کے روزے نہیں رکھے، 30 روزے نہیں رکھے تو کم سے کم 3 روزے رکھ لیں۔ 9 تاریخ کا روزہ رکھے، 10 تاریخ کا روزہ رکھے اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے۔ کل 9 تاریخ ہے، کل 8 تاریخ ہے، پھر اس کے بعد جمعے کو 9 تاریخ ہے اور بار کو 10 تاریخ ہے، 9، 10 اور اتوار کو 11 تاریخ ہے۔ 3 روزے رکھے۔ 3 نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم 2 روزے رکھے۔ 9 اور 10، جمعے کو 9 تاریخ ہے اور بار کو 10 تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے 1 برس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک گناہ بھی ایسا ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جائے۔ 1 سال کے گناہ کتنے ہوں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے کہ اس روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَةَ، 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اور آپ 9 محرم کے آنے سے پہلے ہی
ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرما دیں. آپ نے نیت کی، ارادہ کیا، اب ہمیں اس نیت ارادے کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے. جمعہ کا بھی روزہ رکھنا ہے اور بار کا بھی روزہ رکھنا ہے. 10 محرم الحرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے گھر والوں پر خرچے میں وسعت کرتا ہے تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے اوپر برکتیں نازل فرماتے ہیں. اس لیے 10 محرم میں گھر والوں پر خرچے میں وسعت کرنی چاہیے. روزانہ 50 روپے خرچ ہو رہے تھے، آج 100 روپے خرچ کر دو گھر والے پر تو اللہ تعالیٰ پورے سال برکتیں عطا فرمائیں گے. بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا فرماتے ہیں ہم نے اس پر عمل کیا تو اس میں خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی ہم نے پائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں، ہر مہینے میں اپنا ذکر کرنے کی، اپنا شکر کرنے کی، اپنے ذکر و شکر کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ اپنے ذکر پر، شکر پر، اپنی اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما. یا ارحم الراحمین علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، عبادت اور دعوت کو جمع کر کر ہمیں سارے عالم میں جانے کی توفیق عطا فرما. پورے عالم کی جہالت کو ختم فرما، غفلت کو ختم فرما. پورے عالم میں علم کو، ذکر کو زندہ فرما. اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر، ذریعے کے طور پر قبول فرما. اے اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اپنی رضا کے کاموں میں ہمیں قوت عطا فرما. اے اللہ ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ پکڑ کر ہمیں علم کی طرف چلا، ذکر کی طرف چلا، عبادت اور دعوت کے لیے سارے عالم میں ہمیں پھرا. اے اللہ ہماری خوشیوں کی انتہا اسلام کو بنا. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت عطا فرما. ہم ذلیل ہیں، ہمیں عزت عطا فرما. ہم فقیر ہیں، ہمیں رزق عطا فرما. اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما، حلال کے ذرے ذرے سے ہمیں مستفید فرما. سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے بندوبست فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی رعایت تمنا اور ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا ارحم الراحمین ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله.